میری زندگی. آئیے دوستو، وقت ہو گیا 8:08 اور وقت ہو گیا اسلام اور ہماری زندگی پروگرام کا، جس کو لے کر آتے ہیں مولانا مختار نقوی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر ہے. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جب بھی کبھی کوئی ایسا علمی یا تحقیقی یا فکری انقلاب آیا، مسلمان بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنا یقین مضبوط کرتے، اپنے قرآن مجید کو صحیح طور پر پھر سے غور کرتے یا دوسرے کو جھٹلاتے، انہوں نے اپنی تشریحات اس انقلاب کے مطابق کرنا شروع کر دی، اور یہ احساس کمتری تھی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ایک دور میں چارلس ڈارون کا نظریہ ایولیوشن تھیوری، نظریہ ارتقاء جو ہے، یہ ایک طوفان بن کر پوری دنیا میں چھا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ نظریہ اس قدر پھیلایا گیا اور اتنی سازش کے ساتھ پھیلایا گیا کہ پوری دنیا پریشان ہو گئی، کیونکہ جو کام بھی کیا جاتا ہے یورپ کی طرف سے وہ بڑے منصوبے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کی تمام جزئی کلی پر مسلسل نظر کی جاتی ہے. پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ اگر اس کے اس گوشے پر اعتراض ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر اس طرف سے اعتراض ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے. اور یہ جو ابھی میں نے چند لائنیں بولی ہیں، جتنی میری بہنیں اور سب سن رہے ہیں وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ طوفان کس طرح پھیلایا جاتا ہے. ان کے دماغ میں کہیں آ گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ اس چیز کو پھیلانے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ خود آدمی نہیں سمجھ پاتا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن اس کو اتنے پختہ طریقے سے اور اتنے شواہدات کے ساتھ اور اتنے ثبوت کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے کہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو 70% ہم کہہ سکتے ہیں، وہ سب کے سب اس کی سچائی کے قائل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ سچ نہیں ہوتا. یہی حال نظریہ ارتقاء کا تھا، چارلس ڈارون کے نظریے کا تھا. اس کو اس طرح سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلایا گیا، اور اتنی مہنگی مہنگی کتابیں لکھی گئیں، اتنے پروفیسر جو ہیں وہ خریدے گئے، اور اتنے ریسرچ تحقیق کی، اور اتنی زمین کو پھاڑ دیا گیا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی. اور آج آپ دیکھ لیجئے، اسی امریکہ کے سکولوں کی کلاسز کے اندر ٹیچرز خود کہتی ہیں کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے. تو 100 سال کے بعد اس تھیوری کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اب اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. جو کام ہمیں اس تھیوری سے لینا تھا وہ ہم نے لے لیا. لوگوں کو جو گمراہ کرنا تھا، خدا سے جو ہٹانا تھا، جو ان کو گندا کرنا تھا، وہ کر لیا. اب یورپ ہی خود کہتا ہے کہ یہ تھیوری غلط ہے. وہ جبڑے جو میوزیم میں رکھے گئے کہ یہ جبڑا 500 سال پرانا ہے، پتہ چلا یہ جبڑا ٹوٹل 60 سال 70 سال پرانا ہے. وہ ہڈیاں جو نکال کے لوگوں کو دکھائی گئی تھیں، جب کاربن ڈیٹنگ ہوئی، جب وہ یہ نئی چیزیں جو ہیں وہ نکلیں، ان سے معلوم پڑا کہ یہ ساری چیزیں جھوٹی تھی. اتنے بڑے سکینڈل نکلے وہ ایولیوشن تھیوری کے ثبوت میں جو چیزیں دی گئی تھیں کہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو خواتین و حضرات، جب کبھی کوئی دنیا میں یورپ کی طرف سے طوفان آئے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے قرآن سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے کی کوشش مت کیا کرو. آپ اس وقت لگ جاتے ہو قرآن مجید کو ٹھیک کرنے میں، اور خود قرآن مجید کو ٹھیک کرنے میں لگے رہو گے، ان کی تشریحات کو بدلتے رہو گے، اور تم مر جاؤ گے غلط تشریح کر کے. اور تمہارے مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا حال ہوگا کہ بعد میں پتا چلے گا یہ تھیوری غلط تھی، یہ کسی خاص نقطہ نظر کی وجہ سے پھیلائی گئی تھی.
یہی حال ہوا کہ جب چارلس ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، ان علاقوں میں پھیلائی گئی، تو جو مسلمان تھے اس دور کے، جو ٹیچر تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اوہ ہمارے قرآن مجید میں تو آدم اور حوا کا ذکر ہے، یہ پھر کیا بنے گا؟ بس وہ آدمی جو ہیں وہ بھی پھر شروع ہو گئے، انہوں نے قرآن مجید کی یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہی تھی ان کو تمثیلات کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص سر سید احمد خان تھا۔ اس نے ایک نئے فرقے اور نئے مذہب کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی۔ اس مذہب کو کہتے ہیں نیچری فرقہ۔ یہ نیچریا فرقہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے، لیکن چونکہ سر سید احمد خان خود بڑا مشہور تھا، اس لیے مشہور آدمی کے کہے ہوئے جملے بھی جو ہیں وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی کے منہ سے نکلے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں بیچارہ ہمارے محلے کا مولوی بھی، اب ہمیں 9 سال ہو گئے آپ سے تقریریں کرتے ہوئے، کون سا ٹاپک ہوگا جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی باہر کا آ کے تقریر کرے گا تو آپ کہیں گے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا نکتہ بیان کیا ہے، جبکہ یہ چیز ہم بیان کر چکے۔ لیکن ایک مشہور آدمی جب کرتا ہے، ایک امیر مولوی جب وہ بات کرتا ہے، جب ایک بہت زیادہ پاپولر آدمی وہ بات کرتا ہے تو دھیان ادھر جاتا ہے کہ شاید یہ بات اسی نے کی۔ تھیوری جو ہے یہ پہلے بھی لوگوں نے پیش کرتے رہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ سر سید نے اسی کو لیا یا چارلس ڈارون نے اس کو پھیلایا، اس سے پہلے بھی یہ غلط نظریات پھیلائے جاتے رہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک مشہور آدمی ایک بات کو کرتا ہے تو لوگ چونکہ توجہ دیتے ہیں، بس وہ بات توجہ کی ہوتی ہے، باتیں تو ساری لوگ وہی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، طرز تکلم انداز بدل دیتا ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ اب کسی نے کہا یہ میر کا شعر ہے، کسی نے کہا نہیں کسی اور کا، چل جس کا بھی ہو، ہمیں شاعروں سے غرض نہیں، ہم نے روٹی نہیں پکانی۔ مطلب یہ ہے کہ بات یہ کی گئی کہ طرز تکلم انداز بدل دیتا ہے۔ تو سر سید نے جب یہ طوفان دیکھا، اب انہوں نے مذہب کو سائنس کے ساتھ ملا کر چاہا کہ سائنس اور مذہب کو آپس میں ملا دیں اور دونوں کو ملا کر چلیں ہم، تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اور اگر صرف قرآن مجید بیان کریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ بڑے پرانے لوگ ہیں۔ یہ کتنا برا خیال ہے، قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا یقین نہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو وہی کہیں کہ یہی ہے، نہیں۔ اب قرآن، اب اسلام اور سائنس دونوں کو ملا کر جو چیز وجود میں لائی، سر سید لے کر آئے، وہ تھا یہ فرقہ نیچریا۔ فرقہ جو بنا اس کے عقائد کیا تھے، اس کو جاننے کے لیے پہلے اگر بانی کے حالات معلوم کر لیے جائیں تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے ایسا کام کیوں کیا ہے، تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب حبشہ میں گئے یا کسی جگہ جاتے تھے تو وہ جس بادشاہ کے پاس جاتے تھے وہ سب سے پہلے یہ پوچھتا تھا کہ یہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ وہ یہ سوال کیوں کرتا تھا؟ آپ سوچئے گا، میں ذرا بات آگے بڑھا لوں۔ سر سید احمد خان جو ہے یہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ہندوستان آئے تھے ہجرت کر کے۔ عالمگیر ثانی کے عہد میں ان کے جد جو ہیں ان کو 500 سوار اور 1000 پیدل کے افسر بنا دیا گیا، یعنی گویا کہ سرداری ان کے پاس تھی۔ پر نانا جو ہیں خواجہ فرید الدین خان دہلی میں وزارت کے عہدہ پر فائز تھے۔ سر سید کے والد بہادر شاہ ظفر کے وقت دہلی کے وزیر تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سر سید کے خون میں افسری شامل ہے، ممتاز ہونا اس کے خون میں شامل ہے۔ تو اب بہادر شاہ ظفر کے بعد تو سب چیزیں ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ جیسے مسلمان نوکر ہیں، ان کی تمام ٹریڈیشنز جو ہیں، ان کے کلچر، ان کی زبان کو، ان کے لباس تک کو تباہ کر دیا گیا۔ مسلمان پہنا کرتے تھے پگڑی سر کے اوپر، تو کیا حال ہوا آپ کے ساتھ؟ پگڑی انہوں نے نوکروں کو پہنا دی۔ تو یہ انگریزوں نے طریقہ کیا تھا کہ جس کو ہمارے علماء کرام پہنتے تھے، ہمارے بادشاہ پہنتے تھے، انگریزوں نے آ کر اسی پگڑی کو پل کانٹینیٹل ہوٹل کے جو چپڑاسی ہیں، گیٹ کھولنے والے، ان کے لباس کا حصہ بنا دیا گیا۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، کچھ سوچو۔ تعلیم جو ہے وہ تو گھر سے لی۔ مولوی مخصوص اللہ نبیرہ شاہ ولی اللہ، جزاک اللہ، نبیرہ شاہ ولی اللہ، نبیرہ کا مینز پوتا ہوتا ہے اور نواسا بھی ہوتا ہے، ان سے لی اور شروع میں تویز دھاگا بھی کرنا سیکھا۔ یہ تویز اور یہ تویز کیسے کیا جاتا ہے، دم کیسے، لیکن اس میں وہ مشہور نہ ہو پائے
تو پھر گورنمنٹ انگریز کا جو ہے وہ رخ کیا. 20 سال کی عمر تھی کہ انگریز سرکار کی نوکری شروع ہو گئی. گفتگو جاری ہے, اجازت دیجیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام اور ہمارے زندگی پروگرام کا جسے لے کر آتے ہیں مولانا مختار نعیمی صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ آنر ہے. جی سوال ہے مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آدمی کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, اور یہ خوبیاں صرف یہی نہیں کہ اس ایک خوبی کی بنا پر اس کے عقیدے کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے. ایک بات یاد رکھیے گا, قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی اسٹڈی کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے سے پہلے آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان نہیں ہے تو آپ اعمال اچھے کرتے چلے جائیں تو دنیا کے اندر تو آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ مل جائے گا, لیکن آخرت کے اندر اس کا نہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس وہ زمین نہیں ہے, آپ کے پاس وہ چیز نہیں جس پہ آپ وہ اگا رہے ہیں, اور اس پہ اس کی پائیداری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں تب قبول کرے گا جب پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو عقائد ہیں ان کو پہلے آپ تسلیم کر لیں. اس لیے قرآن مجید میں جہاں عامل الصالحات اچھے اعمال آتا ہے وہاں پہلے ایمان آتا ہے. سر سید احمد خان کی ایک بات تو ہے اچھی جو آپ سب تسلیم کرتے ہوئے علم کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو یہ شعور دلایا کہ تم لوگ انگریزی سیکھو, لیکن ان کا اپنا مسئلہ جو تھا عقیدے کے بارے میں وہ سراسر مسلمانوں سے ٹوٹلی جو ہے وہ قرآن مجید سے اور اس سے بالکل مختلف ہے. اور یہ صرف اس دور میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کی تفسیر آج بھی موجود ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سر سید نے کچھ گھر میں حاصل کی, کچھ شاہ ولی اللہ کے نبیرہ شاہ مولوی مخصوص اللہ سے حاصل کی. اس کے بعد پھر جب یہ انگریزوں کی نوکری جب انہوں نے اختیار کر لی تو 4 سال کے اندر اندر فتح پور سیکری کے صدر الصدور ہو گئے. دہلی میں اسی عہدہ میں تقرری جو ہے ان کی ہوئی. ان 5 سالوں میں اس دور کے نئے مذہب, اس وقت نیا نیا مذہب اٹھا تھا نجدی مذہب, اس کے یہ پکے پیروکار جو ہے وہ بن گئے. مولوی اسماعیل صاحب کے پکے معتقد ہوئے, پھر کتابیں لکھنا شروع کریں. 1847 میں ایک کتاب لکھی اثار السنادید. اس کتاب کو کافی پذیرائی ملی. 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہی تو انہوں نے انگریز سرکار کی بڑی مدد کی. جو انگریز مشکل میں پھنس جاتا تھا, کہیں جل رہا ہوتا تھا یا کہیں مرنے لگتا تھا, یہ جا کر اس کو چھڑاتے تھے, بچا لیتے تھے آگ سے. بس انگریزوں کی فکر ان کو بڑی رہتی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے اندر, کیونکہ جن مولوی صاحب کے یہ پیروکار تھے ان کے نزدیک ان کا یہ فتویٰ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ لڑائی کرنا ہمارے لیے جائز جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں ہمیں امن ہے. تو سر سید کو انگریزوں کے بندے بچانے کے سلے میں بہت ترقی ملی. گورنمنٹ سرکار نے 200 روپیہ ماہوار ان کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے تا حیات پینشن مقرر کر دی. 200 روپیہ اب کا نہیں, اس وقت سوچئے جب کسی کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا, اور جس شخص کے پاس 1 روپیہ ہوتا تھا وہ آدمی بڑا امیر آدمی ہو جاتا تھا. تو آپ سوچئے کہ اس دور میں انگریز سرکار نے سر سید کو 200 روپیہ ماہوار تا حیات جو ہے وہ مقرر کر دیا. انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے تبیین الکلام کے نام سے بائبل کی تفسیر لکھ دی. 1859 میں سر سید انگلستان گئے, اور جب تک انگلستان میں یہ رہے 255 پاؤنڈ سالانہ علاوہ TADA یعنی دوسرے الاؤنسز کے علاوہ ان کو 255 پاؤنڈ سالانہ ملتے رہے. 1875 کے آخر میں ہندوستان آئے. ایجوکیشنل کمیٹی کے 1882 میں یہ ممبر مقرر ہوئے. چند سال بعد انگریز نے CSI کا خطاب دے دیا اور ایڈنبرگ یونیورسٹی سے LLD کی ڈگری عطا کی. یہ تھی ان کی مختصر زندگی. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سر سید کی زیادہ تر زندگی کن کے پیسوں پر گزری اور کہاں گزری. تو اب ان کا نیا ایک مذہب بنا دینا یہ کوئی اچنبھا کی بات نہیں ہے, کوئی حیران کن بات نہیں ہے. آدمی جب کوئی نیا مذہب بناتا ہے یا اپناتا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ سر سید نے کیوں اپنے آباء و اجداد سے اور اکثریت سے روگردانی کیوں کی؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے خون میں وزارت و صدارت ہے. دوسری وجہ یہ بنی کہ ان کی شہرت پسندی نے کلکتہ میں ایک مذہب کو جدید لوگوں میں مشہور پایا. ان کے اپنے اندر بھی یہ تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں, متلون مزاجی تھی ان کے اندر. انہوں نے کلکتہ میں ایک بندے کو دیکھا, برہمو سماج, ایک نیا مذہب اس نے نکالا تھا. نام اس بنگالی کا راج رام موہن رائے تھا. یہ بنگال کا ہندو تھا. اس نے عیسائیت
اور اسلام کا مطالعہ کر کے ایک نیا مذہب اس دور میں دیا، اور لوگوں سے یہ کہا تھا اس بندے نے، راجا رام موہن رائے نے، کہ قرآن، بائبل، وید، تورات کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ آسمانی کتابیں جو ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک نیچر، طبعی خیالات، اور اصلی صداقتیں، یہ دو کتابیں ہیں آسمانی۔ لفظوں سے کھیل رہا نا یہ آدمی۔ تو انبیاء جو تھے یہ اپنے اپنے دور کے صالح لوگ تھے، عقل سلیم تھی، تو اچھے خیالات و الفاظ ان سے واعظ کی صورت میں صادر ہوئے۔ ان سے بعض اوقات اغلاط صادر ہوتی تھیں، یہ وہ راجا رام موہن رائے کے عقیدہ ہے، اور وہ اپنے پھیلا رہا ہے کلکتہ میں۔ معجزہ کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرتا تھا نبیوں سے۔ یہ جنت و دوزخ کی تشریح کرتا تھا، اچھے کمالات اور برے کمالات۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں سر سید احمد نے اس سے سنی۔ اب سر سید نے مولوی اسماعیل صاحب کو چھوڑ دیا۔ اب ڈر یہ تھا کہ اگر میں یہی عقائد اپنا کر لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے کافر کہیں گے، کیونکہ یہ تو، اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہندو کا یہ معتقد ہو گیا۔ اب انہوں نے ٹھان لی کہ کچھ ایسی اسلام کی مجون بناؤں جو مرکب ہو اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ ہضم کر سکے۔ تو سر سید نے فرقہ نیچریہ کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے عقائد آپ ذرا سن لیجئے۔ سر سید نے اصطلاحات تو اسلام کی ہی استعمال کی تاکہ کوئی کافر نہ کہے، لیکن تشریحات تمام کی تمام الگ کر دی۔ عقائد کچھ نئے نہیں ہیں، وقت بدلا، الفاظ بدلے، بندہ بدلا، باتیں وہی خوارج اور معتزلہ کی ہیں۔ نبوت کے بارے میں سر سید کا یہ خیال تھا کہ وہ تہذیب اخلاق میں کمال درجے پہ ہوتا ہے نبی، وہ اخلاق کا امام اور پیغمبر کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر مثال اتنی گھٹیا دی کہ آدمی ویسے ہی اپنے ایمان میں نیچے گر جاتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اخلاق میں۔ کس طرح مثال دی؟ جیسے کوئی لوہار ہو، وہ لوہے کے کام میں کمال درجے پر پہنچ جائے تو ہم اسے کہیں گے یہ لوہے کا امام ہے، لوہے کے فن کا پیغمبر ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ جو لوگوں کو طب کی باتیں بتاتا ہے وہ بھی اپنے فن کا امام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو نبی ہے، نعوذ باللہ، یہ اخلاقیات کا امام ہے بس، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مثال کتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے دی، اور کتنی خوبصورتی سے انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا۔ لوہار، ترکھان، شاعر کو انبیاء کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ یہ تھا ان کا نبوت کے بارے میں تصور کہ نبی جو ہے وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے اور اس خوبی کے اندر وہ کمال درجے تک پہنچ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی سر سید انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضور کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ یہ جو تم کہتے ہو نا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اخلاقیات جو ہیں، اچھی باتیں جو ہیں، یہ ان کے دل سے ایسے نکلتی ہیں جیسے فاؤنٹین، فوارے سے پانی نکلتا ہے، اس طرح ان کے دل سے خود بخود نکلتی ہیں۔ کوئی جبرائیل مجسم نہیں آتا، بس اس کو محسوس ہوتا ہے کوئی اور بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ اب مثال کیا دی اس کے ساتھ؟ مثال پھر بہت گھٹیا دی، ایک مجنوں اور پاگل کی جو ہے وہ مثال دے دی۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، مرگی والا یا پاگل آدمی، مجنوں جو ہوتا ہے، وہ اس کے ارد گرد کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ ارد گرد کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کوئی آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا پاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہا کہ نبی بھی اسی طرح جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہے، جبکہ جبرائیل وہاں نہیں ہے، اور وہ باتیں سنتا ہے۔ اب کون آدمی انہیں سمجھائے، دنیا سے یہ چلے گئے ہیں۔ مثال دینے کا مطلب جو ہے وہ کچھ تشبیہ دے کر بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ سر سید صاحب نے اپنی زندگی میں کتنی گھٹیا تشبیہ دی نبیوں کے ساتھ۔ دیکھو وہ جو مجنوں ہے نا، پاگل آدمی جو ہے، وہ اس کی باتوں میں فلسفہ، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی پاگل خانے جو ہیں، ہاسپٹل جو ہیں، مینٹل ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں پاگلوں سے۔ بتائیے ان لوگوں نے کتنی عظیم کتابیں لکھ دی ہیں، بتائی دیجیے کتنی عظیم کتابیں لکھی۔ اگر یہ مثال مان لی جائے سر سید کی، تو پھر چاہیے یہ کہ پاگل خانے سے ہر سال بڑی عظیم کتابیں جو ہیں وہ نکلیں، کیونکہ ان کے بقول جو ہے وہ پاگل جیسے باتیں سنتے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں ہوتا،
اور وہ دیکھتے ہیں جبکہ سامنے کوئی نہیں ہوتا، تو پھر چاہیے تھا کہ ہر پاگل خانے سے بڑی بڑی عظیم کتابیں نکلیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی جو ہوتا ہے اس کو مجنون نہیں کہنا چاہیے، نہ تشبیہ دینی چاہیے، یہ بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا کافروں کے اس جملے کا جو ہے وہ انکار کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جبرائیل کچھ نہیں ہے، وہ صرف حضور محسوس کرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ تہذیب الاخلاق نامی کتاب انہوں نے لکھی سر سید نے کہ جس طرح انسان اور حیوان میں ناطق بولنا فرق ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، دونوں بولتے ہیں، اسی طرح عام انسان اور نبی میں ذل وحی ہونا فصل ہے، یہی فرق ہے۔ ہمارے اوپر وحی نہیں ہوتی، اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ خود کنفیوزڈ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وحی آتی ہے یا نہیں آتی، آتی ہے تو پھر تشبیہ جو دے رہے ہیں، وہ مثال جو دے رہے ہیں وہ اس سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو خود بھی وہ بیچارے کنفیوز لگے اپنی زندگی کے اندر۔ اب دیکھیے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث مبارکہ اس کے اندر ہمیں معجزات نظر آتے ہیں۔ سر سید نے معجزات کا، اور نیچری جو ان کے پیروکار ہیں، نیچری فرقے والے، وہ سب کے سب معجزات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روٹین اور نارمل کام ہوتا ہے، مگر وہ ایسے وقت میں صادر یا ظاہر ہوتا ہے جب ان کو اس کی ماہیت معلوم نہیں ہوتی، تو یہ سب معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو جو پھاڑا تھا، کیا لگے نہیں، وہ اصل میں ہوتا ہے کہ جب چاند کی راتیں ہوتی ہیں تو پانی اٹھتا اور نیچا جاتا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ نیچے، پانی وہاں سے ہٹ گیا، جگہ خالی ہوئی تو یہ وہاں سے گزر گئے تھے، اور جب فرعون آیا تو تب پانی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ گیا تھا، اس کی یہ وہ تشریح کرتے ہیں۔ تو پوچھا وہ جو سلیمان علیہ السلام جو تخت پہ اڑا کرتے تھے، تو سر سید نے کہا وہ اصل میں ان کے پاس ایک غبارہ تھا، یہ بڑے بڑے غبارے آپ دیکھتے ہیں نا جس کو گیس سے چلایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں وہ گیس بھرتے تھے تو پھر وہ چلتا تھا۔ تو کہا جو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو جنوں اور فرشتوں کا بھی یہ انکار کرتے تھے۔ گفتگو ابھی جاری ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام اور ہماری زندگی پروگرام کا، جس کو لے کر آتے ہیں مولانا مختار نعیمی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ وعلیکم السلام سر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈینائی کر دو، انکار کر دو، کیونکہ اپنی جہالت کا اقرار کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تقاضے یہ ہوں معاشرے کے کہ آدمی کو شہرت یا فائدہ ملتا ہو تو پھر بھی حقیقت کا انکار کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر چشم پوشی کہہ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر دینا یا تجاہل عارفانہ سے کام لے دینا۔ تو نیچریہ فرقہ جو ہے کچھ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، پرانے باطل فرقوں کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی، نیچری فرقے نے بھی انہی چیزوں کا انکار کیا جن کا وہ انکار کرتے تھے، لیکن لفظوں کو ذرا پھیرا، تشریحات نہیں لائیں اور مثالیں کچھ تھوڑی سی مختلف انداز سے دیں۔ نیچری فرقے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ ناممکن ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، معتزلہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن دنیا میں ہر چیز کا انکار کر دیتے۔ نیچری فرقے نے بھی یہی کہا، ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا اور شوق پیدا ہوا، پھر بندوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کر آئے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ جو ہیں وہ 70 کے 70 جو ہیں وہ مر گئے۔ یہ واقعہ تو آپ کی علم میں ہوگا، دماغ میں کہیں ہوگا۔ اب نیچری فرقے کے بانی سر سید صاحب اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں اور انکار کیسے کرتے ہیں، سنیے۔ ان کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، خلاصہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ان کے نزدیک دیدار الہی جو ہے وہ محال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم نے اللہ کو دیکھنا چاہا کہ ہم خدا کو اعلانیہ دیکھیں گے، تو بنی اسرائیل نے اپنی حماقت سے چاہا کہ اعلانیہ ہم خدا کو دیکھ لیں گے، اور یہ نہ سمجھے کہ نہ خدا اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے اور نہ کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بات موسیٰ بھی بھول گئے، دیکھیں نا آپ جملے سن رہے ہیں، یہ بات موسیٰ بھی بھول گئے کہ خدا ان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ یہ تمام ڈائلاگ موسیٰ و بنی اسرائیل کے درمیان سینا کے مقام پر تھے۔ وہاں ایک سلسلہ پہاڑوں کا ہے جس کو طور سینا اور کبھی صرف طور بھی کہتے ہیں۔ تو
وہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور 70 مر گئے، اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ یہ جو سینا اور طور سینا کے جو پہاڑوں کا جو سلسلہ تھا نا، اس کے اندر ایک آتش فشاں پہاڑ بھی تھا، لاوا نکلتا تھا اس کے اندر سے. موسیٰ کو پتا تھا کہ یہاں سے لاوا نکلتا ہے، اور لاوا جب نکل رہا ہو تو شور ہوتا ہے، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، پتھر بھی گرتے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ان بندوں کو اس پہاڑ کے پاس لے گئے. پہاڑ کے پاس جب لے کر گئے، لاوا نکل رہا تھا، گڑگڑاہٹ تھی، زور شور کی آواز، پتھروں کے اڑنے کے خوف اور شور گڑگڑاہٹ کی وجہ سے وہ 70 کے 70 بے ہوش ہو گئے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وہ مر گئے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تو یہ تشریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں ایسی کوئی گفتگو نہیں تھی، اصل میں وہ آتش فشاں پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے. تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ آتش فشاں پہاڑ کے کتنا قریب چلے گئے، کیا ہوتا ہے، کتنی گڑگڑاہٹ ہے، بندہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا. یہاں سے امریکہ میں جب لوگ جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے اسے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر سے بھی گزرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے. مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں دکھا سکتا. تو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں اللہ کو دیکھیں گے تو اس آنکھ سے دیکھیں گے جو ہمیں 2 آنکھیں عطا کی گئی ہیں، اور پوری آنکھ سے بھی نہیں دیکھیں گے. ہم اس کو وہ جو اندر کالا ہے اس سے دیکھیں، اس سے بھی نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے اس سے دیکھیں گے، اور وہ نقطہ بالکل مسور کے دانے کے برابر ہوگا شاید. اب مجھے بتائیے کہ جو مسور کے دانے کے اندر آ جائے تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اب جس چیز کو آپ دیکھتے ہو وہ آپ کی آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے تو احاطہ کر لیتے ہو. اب جب ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے تو اس کو وہ تو لمیٹڈ ہو گیا، اتنی چھوٹی سی چیز میں وہ آ گیا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدا ہر چیز کو گھیرنے والا. ان اللہ بکل شیء محیط. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محیط ہے، وہ گھیرا ہے، وہ محاط نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے بڑی وجہ. لیکن جب ہم جائیں گے قیامت کے دن تو پھر آپ کو جو طاقت ہے وہ عطا کر دی جائے گی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا کنسپٹ کچھ اس کے بارے میں، رؤیت الہی کے بارے میں. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، میں آپ کو بتلا چلا کہ پرانے باطل فرقے بھی یہی کہتے ہیں کہ دیدار الہی ممکن نہیں ہے. تو نیچریہ فرقے نے بھی یہی کہا. اب آ جائیے جنت کے بارے میں کنسپٹ کیا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو بھی باطل فرقہ آتا ہے وہ اس پر ضرور اٹیک کرتا ہے آ کر. جنت کے بارے میں آپ کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں ایک آیا ہوگا، ایک جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں متعدد جگہوں میں بیان کیا ہے. بہت ساری جگہوں کے اندر سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. اور یہ کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں دے گا، اس کے لیے 2 جنتیں. اب وہ جنتوں کی اللہ تعالیٰ تشریح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جنتوں میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، یہ یاد رکھیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ذوات افنان، بہت سی ڈالوں والیاں، یعنی بہت سی شاخیں اور بڑی چیزیں ہوں گی. اور فیہما عینان تجریان، چشمے بہتے ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوہ 2 قسم کا. اب یہ آپ کو تسلی نہیں دی جا رہی، نہیں، یہ حقیقی چیزیں. متقین علی فرش بطائن من استبرق، اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیز کا ہے، یعنی ان سائڈ جو ہے وہ ریشم کی ہے، تو اپر سائڈ کا عالم کیا ہوگا. وجن الجنتین دان، اور میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لیں، اتنے جھکے ہوئے میوے کہ نیچے سے چن لیں. یعنی اب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو درخت پر سیڑھی لگانی پڑے، جیسے جامنو کا درخت ہے، آپ کو اوپر چڑھنا پڑے گا. آم ہے، آپ کو اوپر چڑھنا پڑے گا. یعنی وجن الجنتین دان، اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، بچھونوں پر ان کی یہ بیویاں ہیں، ازواج ہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ نعوذ باللہ جیسے نیچری نے جملہ استعمال کیے ان عورتوں کے لیے اور جنت کے ان آیات کا ٹوٹلی طور پر انکار کر دیا. اور اس سے آدمی جب یہ انکار کر رہا ہے اس کا، تو وہ اپنے ایمان کو سنبھال لے. بس ایک بات یاد رکھیے گا، جو جن عورتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں حوریں ملیں گی، وہ ابھی سے اس بندے کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھا دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا،
اور اگر آپ اس نکاح کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح پر بھی اعتراض کرنا پڑے گا. ان کا نکاح بھی کس نے پڑھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. گواہ کون تھے؟ فرشتے. مہر کیا ٹھہرا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو جملے استعمال کیا، اب میں آپ کو ریڈیو پہ وہ جملے بتا ہی نہیں سکتا جو نیچری فرقے نے جملے استعمال کر دیے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان جملوں کو اگر تفسیر میں سے پڑھ دوں تو شاید میرے ایمان کا خطرہ ہو جائے. آپ خود پڑھ لیجئے گا. اب تفسیر احمدیہ جو ہے وہ تو آپ کو مل جائے گی نا. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ بالکل واضح بتا رہی ہیں کہ فیہن، یہ کنسپٹ دماغ میں رکھ لیجئے کہ اگر یہ بندے جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں پہنچے، پہلی بات تو یہ کہ جنت میں پہنچے، جن لوگوں نے جنت میں پہنچنا ہے وہ حوروں کا نکاح پہلے سے پڑھا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب نیچے زمین پر ناحق کسی بندے کی بیوی اس سے لڑتی ہے اور وہ بندہ جنتی ہو تو اس کی بیوی جو جنت میں حور ہے اس کو وہاں خبر ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے کہتی ہے دیکھو وہ حور جنت میں ہے، یہ بندہ زمین پہ ہے اور بیوی اس کی اس سے لڑ رہی ہے، ناحق لڑ رہی ہے، تو بدتمیزی کر رہی ہے. تو وہ اوپر سے کہتی ہے یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا. یہ آپ جا کے اپنے مولوی سے پوچھ لیجیے گا یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھو حور کو 7ویں آسمان پہ پتا چل جاتا ہے کہ جو زمین پہ اس کا خامد ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی زمین والی لڑ رہی ہے. تو تعجب کی بات ہے جب حور کو پتا چل جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پتا نہیں چلتا میرے امتی کا کیا حال ہو رہا ہے. وہ 7ویں آسمان پہ حور بیٹھی، اس کو پتا چل گیا کہ میرا جو زمین پہ خامد ہے اس سے اس کی بیوی لڑ رہی. کیسے مسلمان ہیں کہ ان کے ذہن میں یہی نہیں آتا کہ حور کو پتا چل جاتا ہے یہ تسلیم کرتے ہیں، حضور کو پتا چل جاتا ہے یہ تسلیم نہیں ہو رہا. تو فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبل ولا جان. یہ آپ کی جو بیوی ہیں وہاں آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو کوئی چھیڑے گا جا کے، نہیں. لم یطمثہن انس قبل ولا جان. آپ جاؤ گے تو آپ ہی کی وہ بیوی ہے، اس سے قبل کسی جن نے اور کسی انس نے ان کو چھوا تک نہیں. کأنہن الیاقوت والمرجان. اب نیچری فرقے کے بانی نے یاقوت اور مرجان پر بھی اعتراض کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک الٹ سا مطلب لے لیا. ترمذی میں روایت کرتے ہیں برادہ سے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہشت میں گھوڑا ملے گا مجھے؟ کہنے لگے ہاں بھائی آپ کو گھوڑا ملے گا، یاقوت کا گھوڑا ہوگا، سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہے گا تو اڑتا پھرے گا. پھر ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وہاں اونٹ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو کچھ چاہو گے سب کچھ ہوگا. تو اب کہا کہ یہ یاقوت کا گھوڑا کون چلائے گا آدمی؟ نہیں. اب یہاں دیکھ لیجئے کہ سورہ رحمان کے اندر اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ کأنہن، یہ کاف سمجھتے ہیں تو گرامر میں جب جائیں گے تو آپ کو کاف بتا دے گا کہ یہ کاف کس معنی کے لیے آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ یاقوت، لال یاقوت اور مونگا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. نیکی کا بدلہ جو ہے وہ نیکی ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ سب کی سب حقیقی ہیں. نہایت مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دیکھ رہی. فیہما عینان نضاختان، وہ چشمے، دو چشمے چھلکتے ہوئے. فیہما فاکہۃ والنخل ورمان، میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ سب حقیقی ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے یا آپ لوگوں کو ویسے ہی ٹرکا دیا گیا ہے کہ جناب اس دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، ہم آپ کو صرف جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، حضرت امام بخاری سے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بڑا نیک آدمی ہے، اس کو بڑی حدیثیں آتی ہیں اور بڑا علم ہے اس کے پاس. آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں. زیارت کرنے کے لیے گئے تو رستے سے واپس مڑ آئے. پوچھا حضور آپ آگے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میں نے اس بندے کو جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو بڑا نیک آدمی ہے اور بڑی حدیثیں اس کو آتی ہیں، وہ اپنے خچر کو بلا رہا تھا اپنی جھولی کر کے اور اس کی جھولی میں کچھ نہیں تھا، تو وہ خچر کو دھوکے سے اپنے پاس بلا رہا تھا. تو جو آدمی جانور کو دھوکہ دے رہا میں اسے جا کے حدیث کیا سنوں؟ تو بھائی دیکھو جب ایک آدمی جھوٹی تسلیاں جانور کو دے رہا ہے، امام بخاری اسے تسلیم نہیں کر رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہم لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے؟ نہیں، یہ باتیں بالکل حقیقی ہیں. اور کیا ہوں گی اس کے بارے میں ابھی ہم جان نہیں سکتے. گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ ہو گیا 8:08 اور وقت ہوا جاتا ہے اسلام اور ہماری زندگی کے پروگرام کا، جسے لے کر آتے ہیں مولانا مختار نعیمی جو اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. وہ مولانا کا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن مجید کے
کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کو ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کی، ان کے بعد ان کی تشریح کی کہ جو ان سے پڑھتے رہے. یہ احسن طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں اگر وہ اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں ٹھوکر لگ جائے گی. یہی حال ہوا نیچریوں کا، جن کے بانی سر سید تھے. نیچریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح اور صحابہ کرام کی تشریح کو چھوڑ کر اپنے دماغ کو جو ہے وہ استعمال کیا. نیچریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو جنت کے بارے میں کنسیپٹ ہے اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر، یہ صرف اعلیٰ درجے کی راحت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ بس ان کے خیال کے اندر رکھا جاتا ہے. حقیقت میں کچھ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ اشیاء موجود ہیں جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو نیچریوں کے نزدیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ بالفعل موجود نہیں ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ابھی نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ مر جائیں گے، اٹھیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا جنت ہے اور کیا دوزخ ہے. اس وقت اس کو بنایا جائے گا. پہلے سے جنت اور دوزخ کو بنا کے رکھ دینا یہ سراسر فضول ہے. اب کیا سمجھائے نیچریوں کے بانی کو اور نیچریوں کو کہ یہ تو پھر اسی طرح ہی ہوا کہ کوئی ملک جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ یا نیا سٹی اس کے اندر بنے تو وہ کہیں گے اچھا بھائی جب 20-30 آدمی جرم کریں گے تو اس کے بعد ہم جیل تعمیر کرنا شروع کر دیں گے، پھر ہم جیل بنائیں گے، جیل کے اندر پھر جو ہے وہ جیلر رکھیں گے. ابھی تک چونکہ مجرم نہیں آیا تو اس لیے اسٹیٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ جیل نہ بناؤ. کیا احمقانہ سی بات ہے. جب ایک اسٹیٹ ہے، ایک سٹی ہے، تو فوراً اس کے اندر عدالتیں بھی ہوں گی، اس کے اندر جیل بنائے جائیں گے. مجرم جو ہے وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن جیل پہلے سے تیار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو جو ہے وہ بنا دیا ہے. بہت ساری احادیث سے اس کا ثبوت ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی وہاں رہ رہی ہیں. اکثر آپ لوگ جو آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے. خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق جو ہے وہ کیا. تو آسمان سے مراد ہمارا جو ہے یہ بلندی ہے، یہ اوپر جس کے اندر ستارے جڑے ہوئے ہیں، سورج ہے جس میں، چاند ہے جس میں، اور ستارے ہیں بڑے. لیکن نیچری یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر سماوات آتا ہے نا، جو لفظ اس کی یہ سماوات جمع ہے سما کی، اس کا معنی صرف بلندی کے ہیں. اس سے مراد یہ اوپر نہیں جو آپ کے سر کے اوپر ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلندی مراد ہے. کوئی بھی بلندی وجود کچھ بھی. تو ان کے بانی کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے جو آسمانوں کا مطلب بیان کیا ہے نا، وہ اصل میں انہوں نے یونانی حکامہ سے لیا ہے، یعنی یونان کے فلسفے سے لیا ہے. لفظ جو ہے وہ سماوات، سما عربی تھا، لیکن مفہوم وہ بیان کیا گیا کہ جو یونانی حکامہ نے دیا تھا. اور رفتہ رفتہ یہ معنی اتنا پختہ ہو گیا کہ اگر کسی آدمی نے اس کو قرآن مجید میں جو سماوات بیان کیا گیا ہے اس کو اگر یہ معنی نہ مانا تو وہ سمجھنے لگے کہ جیسے قرآن کا انکار ہو جائے گا. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کا جواب آپ بڑے آسان طریقے سے دے سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر جو ہیں وہ بیان کی ہیں. الی السماء کیف رفعت، اسے دیکھ لیجئے، یا اور بہت ساری آیات ہیں کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ اس کی طرف، تمہیں کوئی کجی جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آئے گی. تو اور پھر ہم نے جو ہے وہ ستاروں سے مزین کیا ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں، لیکن اس کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ کیا گیا. نیچریوں کے کچھ عقائد ان کے بانی کے انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں لکھے ہیں، اور تفسیر کے اندر بھی کچھ ہیں. آپ ذرا تیزی سے اسے سماعت کرتے جائیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، صفات ہیں جو، وہ عین ذات ہیں، اور یہ چیزیں انہوں نے خود بیان نہیں کی، چوری کر کے. معتزلہ اور یہ جتنے بھی باطل پہلے فرقے میں آپ کو بتلا چکا ہوں، ان سے چوری کر کے اس کو مختلف لفظوں میں یا مختصر کر کے بیان کر دیا کہ صفات باری جو ہیں، صفات مین یہ جیسے اللہ حکیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حلیم ہے،
یہ صفات ہیں، وہ عین ذات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نیچری کہتے ہیں کسی کی تقلید واجب نہیں ہے، یعنی کسی کے پیچھے چلنا واجب نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا واجب ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن مجید میں اور حدیث میں پاؤ اس پر عمل کرو، خواہ شافعی کے مطابق ہو جائے یا حنفی کے مطابق ہو جائے۔ تو آپ کو جو بھی حدیث مل جاتی ہے، جو قرآن کا مسئلہ مل جاتا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اور یہ میں بارہا اپنی تقاریر میں عرض کر چکا ہوں اور دلائل کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں، یہ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک جگہ پہ ایک حدیث آپ کو مل جائے اور دوسری حدیث جو ہے وہ آپ کی نظر میں نہ ہو اور آپ کے لیے مسئلہ جو ہے وہ بن جائے۔ تو نیچری یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ شرعی، کوئی بھی شرعی مسئلہ نیچر یعنی فطرت اللہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ معراج کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا، وہی جو پرانا باطل فرقوں کا ہے، وہی ان کا عقیدہ تھا کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں گئے ہیں، جاگتے ہوئے نہیں گئے۔ طوفان نوح کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ پوری زمین پر آ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ طوفان نوح عام نہیں تھا، ایک خاصی جگہ پر آیا تھا۔ کتابوں کے بارے میں آپ لوگوں کے پاس بہت دلیلیں ہیں، آپ مجھ سے بھی زیادہ دلائل رکھتے ہوں گے، سنی ہوں گی آپ نے بہت سے علماء سے کہ کتابوں کے اندر تحریف جو ہے وہ کر دی گئی، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لفظوں میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے، صرف معنی میں نہیں، لفظوں میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن کچھ لفظ وہی رہے، لیکن سارے وہ لفظ وہ نہیں رہے۔ لیکن سر سید کے نزدیک توریت، زبور، انجیل، ان میں لفظ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ تبدیل نہیں ہوئے، معنی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیل کیے۔ اور آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر مسئلے کے اندر اپنی رائے جو ہے وہ دیتا ہے اور خود کو وہ مجتہد سمجھتا ہے، اور یہ ایک ایسا دروازہ کھل گیا ہے کہ جس کی طرف جو تباہی کی طرف ہی جاتا ہے۔ ویسے کچھ نہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کل رکھتا ہوں اور میرا فیصلہ ہی سب کے لیے فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی نیچریوں نے یہ کہا تھا کہ ہر آدمی اس مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے جو قرآن اور سنت میں منصوص نہیں ہے، یعنی واضح طور پر جو قرآن میں نہیں ہے، واضح طور پر جو حضور کی حدیث میں نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کر اس میں اجتہاد جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے احکام جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے، آیات تو موجود ہیں، ان کے احکام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، میں آپ سے گفتگو کرتا رہتا ہوں، بہت ساری آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کے جو ہے نا وہ احکام جو ہیں وہ آیت تو بیان ہے لیکن حکم جو ہے اس کا منسوخ ہو گیا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کی آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ آیت آئی تھی۔ اور اس آیت پر صرف واحد مولا علی شیر خدا ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا، اس کے علاوہ کسی نے بھی اس آیت پر عمل نہیں کیا، کیونکہ فوراً سے پھر اس کی ناسخ آ گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن سر سید یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں کی تقسیم کرتے ہیں یہ نیچری، اور یہ کہتے ہیں کہ دین کے کاموں میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، لیکن دنیا کے کاموں میں ہم پر لازم نہیں ہے۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام واحد مذہب ہے جس کے اندر دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں ہر چیز دین بن جاتی ہے جب اس کے اندر نیت یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو پانی کا گلاس دینا یہ بھی ثواب ہوتا ہے، پھر جو کام آپ کرتے چلے جاؤ گے وہی جو ہے وہ ثواب بنتا چلا جائے گا۔ آپ شو روم سے نئی گاڑی خریدنے گئے ہیں وہ بھی ثواب ہو جائے گا، آپ نے مسجد میں پنکھا لگا دیا وہ بھی ثواب ہو جائے گا۔ آپ جو نیکی کا آپ سیل خریدنے جاتے ہو اس نیت سے کہ میں لوگوں کو جگاؤں گا، میں لوگوں کو SMS کروں گا، حدیثیں جو ہیں وہ انہیں بھیجوں گا، تو یہ سیل خریدنا بھی آپ کا جو ہے وہ نیکی میں شامل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ہر کام دین ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے اور دین کو پھیلانے کے لیے کیا جائے۔ ہر کام وہ دنیا ہے کہ خواہ وہ نماز بھی ہو اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لا مذہب بھی در حقیقت اسلام ہے، یعنی جس کا کوئی مذہب نہیں وہ اسلام ہی ہے، وہی اسلام ہے، کیونکہ لا مذہب بھی در حقیقت کوئی مذہب رکھتا ہے۔ لیکچر اسلام میں سر سید کا قول ہے کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور کسی نبی کو نہیں مانتا، ایون کہ حضور کو بھی نہیں مانتا، تو آپ اس کو کافر بمعنی مشرک نہیں کہہ سکتے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ اور جس کی گردن مروڑ کے مار دیا جائے جس جانور کو، تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی اگر کسی جانور کی گردن مروڑ دے جو حلال ہے تو وہ بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں کی کوئی حدیث بھی قابل یقین جو ہے وہ نہیں ہے۔
شیطان کے بارے میں تمام مذاہب کے اندر شیطان کا وجود جو ہے وہ تسلیم کیا گیا کہ شیطان اپنا وجود جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن نیچری یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمارا یہ کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ، وہ جنوں میں سے تھا اور اس کو ترقی دی گئی اور وہ فرشتوں کے اندر شامل ہو گیا۔ تو شیطان کا ایک اپنا وجود ہے، یہ ایک مخلوق ہے جن، اور جسم الناریوں یہ تشکل بے اشکال مختلفہ، یہ آگ کا یہ جنس ہوتی ہے اور مختلف شکلیں چینج کر لیتے ہیں۔ تصویر کھینچنا کہتے تھے سر سید کے جائز ہے۔ سر سید کو دہلی، لکھنؤ، رامپور اور بھوپال کے تمام علماء نے کفر کا فتویٰ دے دیا کہ سر سید جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ مولوی علی بخش خان مرحوم صدر الصدور گورکھپور مکہ گئے اور وہاں کے علماء کو جب ان کے عقائد بتلائے، ان کی تفسیر، ان کی تہذیب الاخلاق کتاب اور دوسری کتابیں جب بتلائیں، تو مکہ کے علماء نے بھی فتویٰ دے دیا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ خیر مجھے اس سے غرض نہیں، میں نے تو آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ایک یہ بھی فرقہ نکلا۔ بہرحال اپنی تعلیمی خدمات کے حوالے سے آج بھی مختلف اداروں میں، کتابوں میں یہ موجود ہیں، مگر خود یہ 27 مارچ 1898 اتوار رات 10 بجے خود یہ معدوم ہو گئے 80 سال کی عمر کے اندر۔ لیکن جب ان کی شروع کی کتابیں اگر ہم پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر یہ اسلام سے بالکل ہٹ کے نظر آتے ہیں۔ آدمی ینگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں اور مولویوں کے خلاف باتیں کروں، لیکن جو وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے آخر کار اس کو پھر وہی چیزیں تسلیم کرنا پڑتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں۔ یہی حال سر سید کے ساتھ ہوا کہ سر سید شروع میں اسلام کے خلاف لکھتے گئے، لیکن آخر میں جا کے انہوں نے، یہی میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کیونکہ ایسے بندوں کی قبریں سلامت نہیں رہنی چاہیے، لیکن اس بندے کی قبر جو ہے وہ ابھی تک سلامت ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہوئی، تو وہ مجھے ایک حوالہ مل گیا، یہ فخر المفسرین عمدۃ المتکلمین علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی دہلوی، کچھ انہوں نے اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے، لیکن ایک مولوی صاحب ہیں مولوی محمد نجم الغنی خان رامپوری، یہ رامپور کے ہیں، بہت بڑے اسکالر یہ گزرے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آخری عمر کے اندر ان کا لہجہ جو ہے وہ نرم پڑ گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخری عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کر لی ہو اپنی ساری چیزوں میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے تشریح جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، قرآن مجید کی تشریح جو آپ کے شاگردوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپ کے جو شاگرد ہیں، وہ کہ جو صفا یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے، اصحاب صفا جن کو کہا جاتا تھا، یہ ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں بڑے نامور شاگرد ہیں آپ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ٹاپ کے شاگرد ہیں۔ عورتوں میں آپ کی زبردست آپ کی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپ کے شاگرد حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور حدیث کو جو ہے قرآن کو جو ہے وہ سماعت کیا ہے۔ تو جو تشریح یہ بیان کریں گے وہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کو ایک خاموش قرآن بھی دیکھا ہے اور ناطق قرآن بھی جو ہے وہ دیکھا ہے۔ قرآن جو ان پر اترتا تھا وہ خاموش قرآن ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جو کر کے دکھاتے تھے لوگوں کے سامنے وہ بالکل وہی چیزیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ کیا تھے، تو آپ کا جواب معلوم ہے کیا تھا؟ کان خلق القرآن، یعنی گویا کہ میرے نبی کی عادتیں جو ہیں وہ وہی تھیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے تصویر تھے قرآن مجید کی۔ تو خواتین و حضرات، وہی تفسیر، وہی چیزیں تسلیم کیجئے، نئی چیزیں تو آتی رہیں گی، بدلتی رہیں گی، ختم ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔